الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقام اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و احترام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہم معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین آپ اور میں تمام حضور کے غلام آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں اور مقصد کیا ہے کہ ہم یہاں کیوں حاضر ہیں اسٹیج بھی لگا ہوا ہے آپ لوگ بھی سارے جمع ہیں چھتوں پر بھی کھڑے ہیں دوست اور بھائی سامنے بھی کھڑے ہیں مقصد کیا ہے ان اسٹیجوں کا مقصد کیا ہے اور ان کو کیوں لگایا جاتا ہے اور آپ کو ضامت کیوں دی جاتی ہے اور آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی حاضر ہو جائیں حضور کی محفل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبی میں خود ممبر بچھوایا
اور مسجد نبی پر خود ممبر پر جایا اور حکم دیا اے حسان ذرا چڑھو ممبر پر، اور کہا میری شان بیان کرو اور میرے دشمنوں کو جواب دو۔ اور حضرت حسان کیا بیان کر رہے ہیں ممبر پر چڑھ کر؟ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤ۔ یا رسول اللہ میں بھی، میری ماں باپ بھی، میری ساری عزت تہاڈی عزت ہوتے قربان۔ اور کہہ رہے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان حضور کی شانیں بھی بیان کر رہے ہیں اور حضور کے دشمنوں کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ۔ فرمایا حسان جب ممبر پر چڑھ کر میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، میری شانیں بیان کرتا ہے، جبریل اس کی پشت پر کھڑا رہتا ہے۔ اب بتاؤ بھائی، ہم حضور کی شان بیان کریں اور حضور کے دشمنوں کو جواب دیں، تو حضرت حسان کی سنت ادا کریں تو حضرت حسان کی طرح ہماری پشت پر جبریل نہیں آئے گا۔ حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور کا دست اقدس اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ اور حضرت علامہ ذہن نوری صاحب نے بات کی ختم نبوت کی، پیر مہر شاہ صاحب جب چلے تو اس نے کہا کھانا وہ دجال نہ نہیں لینا اس کا، وہ دجال ہے، احمدی ہم ہیں، احمدی وہ تو دجال ہے، وہ تو مرزے کے جناب ہیں پیروکار، قادیانی کے پیروکار ہیں، احمدی ہم ہیں، محمدی ہم ہیں، احمدی ہم ہیں، جی ساتوی ہم ہیں، یہ سارے ہماری نسبتیں ہیں۔ اور کسی کا کوئی دماغ خراب ہو تو اس کو بتانا ہے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ اس کو بتانا ہے کیا ہے؟ حضور آ گئے ہیں، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب کسی موم بتی کی بات نہیں چلنی، وہ بھی بجھی ہوئی، ہاں کسی جناب دیے کی بات نہیں چلنی جس کی واٹی ٹیڑھی ہے، ہاں اب حضور کی بات چلنی ہے۔ اور ہم علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں، لوگوں کو آج کل علم کا بڑا خمار ہے، ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ جیسے جیسے عزت دے حضور سے پیار انواع ہونا چاہیے، ہاں انواع ہونا چاہیے، اور چھپ چھپ کر نہیں، ہاتھ بغلوں میں ڈال کر نہیں، ہاتھ چوڑے کر کے سامنے والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ کسی نے امیر المجاہدین سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا بتائیں یہ بچوں کو جدید تعلیم پڑھانی چاہیے کہ نہیں پڑھانی چاہیے، کالجوں میں یونیورسٹی میں بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ بابا جی نے کہا بالکل پڑھانی چاہیے، بھیجنا چاہیے ان کو، دنیا کی ہر تعلیم پڑھانی چاہیے، لیکن دنیا کی کسی ایئرپورٹ پر اترے دیکھنے والا یہ کہے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اتنی سی بات ہے، یہ نہ ہو کہ وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ نہ ہو کہ دیکھنے والا پہچان بھی نہ سکے کہ یہ ہے کون، ہاں کوئی بات کرے حضور کی تو ایسے سینہ چوڑا ہو جائے، چہرہ کھل اٹھے اور اسے کہے، اور اگر کوئی دائیں بائیں کی بات کرے کہ جناب یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اسے کہا نا 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 کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ فسا ملا۔ انہوں نے کہا ایسا دائیں بائیں کی گل نہیں سننی، ایسا صرف گل حضور دی سننی، اور وہ بھی سننی دلیرہ مکو۔ اقبال کہتا دل سے عشق او توانا می شود، آگ سے ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہتا حضور دی محبت نہ دو گلاں آندیاں جڑیاں ظاہر چل، اقبال کہڑیاں؟ کہندا دل سے عشق او توانا می شود، کہندا جے دل وچ محبت رسول نہ ہوئے تو پھر گھر بیٹھے بندے دی لتاں کمی جا رہی ہوندی، گھر بیٹھ کے لتاں کمی جا رہی ہوندی۔ اور جناب ایک کیا جا رہے ہوندا کہ جناب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، میں کہا میاں جی خیال نہ لانا، ہن 50 روپے دے اسلام سے واپسی نہیں ہونی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور ایک پرچے اور چند جیلوں کے عوض جو ملک سے بھاگ جائیں وہ لیڈر تھوڑی ہوتے ہیں یار، وہ تو لیڈر نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی آفرے دی تھی آپ عمرے کے نام پر ہی باہر چلے جائیں، میں کہا نہیں جانا، میں کہا ہوں عمرے کے نام نہیں جانا، جب ساڑھا دل کرے گا جاؤں گے تو آٹے کہنے دیتے مشکل وقت دیکھ کر، اور تو کہنے نا ساڑھے تاز بزرگاں نے ساروں سبق دسیا کہ آگ لگی جنگل کو جلنے لگے سب بات،
ہاں جی ایک جنگل میں ایک آدمی گزرا, اس نے دیکھا کہ درختوں کو آگ لگی ہوئی ہے, اس نے دیکھا کہ پرندے بھی درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا ارے اڑو پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ, وہ پرندے چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا اڑتے کیوں نہیں جب پنکھ تمہارے ساتھ اڑ جاؤ. اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناز کیے سب بات. اور نے کہا حضور کے نام کے لنگر کھائے ہیں, حضور کے نام کے ہاتھ چموائے ہیں, حضور کے نام پہ نعرے لگوائے ہیں, حضور کے نام پر جیبیں بھری ہیں. اب حضور کا نام آ جائے اور ہم بھاگ جائیں, یہ تو نہیں ہو سکنا. اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناز کیے سب بات. اب تو ہمارا دھرم یہی کہ چل جانا ہے اس کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کے نام پر کوئی بات آ جائے تو ہم عمرے کے نام پر باہر بھاگ جائیں. میں نے کہا نہیں وہ نسل والے کوئی ہو رہا اور چلیا نسل والے کوئی ہو رہا, اور نسل والے دی نسل ہوئے جڑی جناب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو غزوہ احد کی طرف میدان احد کی طرف چلے تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں نہ چلے تے مقام شوق تو 1.5 میل تو منافق نس آئے. نسل والی نسل ہوئے جڑی 1.5 میل تو نس آوے تے غلام ہوگن. حضور نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آتے من شیتا خود میں نمال ناما شیتا وات ناما شیتا. یا رسول اللہ بدر ہے کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھوڑ کے رکھ دیں گے, حکم دیو پہلے جماعت تک گھوڑے دے جگر پگلا دیں گے. اگے اقبال خود ہی سوار اٹھانا, اقبال کہندا انہاں کیڑے گھوڑے سمندر پاڑے سن. گھوڑے حدیث کے مطابق تاریخ کے مطابق انہاں کو گھوڑے ایک یا 2 کیڑے گھوڑے انہاں نے سمندر پاندے سن. پھر خود ہی جواب دینا کہندا ہے گل نہیں, ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بہرو پر در گوشہ دامان اس. کہندا جن تھلیا دل وچ محبت رسول ہوے نا کائنات دی ہر نعمت اون دی جیب وچ موجود ہوندی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بھائی اسی ایتھے آئے ہیں حضور دا نام بلند کرانا واسطے, نہ پیو دا نعرہ لوانا نہ کسے دا نعرہ لوانا, گل کرنی حضور دی بس. اور سانو ساڈا بابا سبق دس کے گیا, انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا, لیکن انہیں جاننا اور ماننا جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح ہے, جناب فاروق اعظم کی طرح ہے, جناب عثمان غنی کی طرح ہے, جناب حیدر کرار کی طرح ہے. ہم نے ماننا اس کی طرح ہے. اور آج بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی تشریح من پسند نہیں ہوگی. میں کہا بچوں مذہب کی تشریح وہ کرے گا جس کو قل اللہ پڑھنی آتی ہو, ہاں وہ نہیں کرے گا. اور بڑوں کو تکلیف ہو رہی ہے مذہب کی تشریح, دین کی تشریح. میں نے کہا ہمیں مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بتا کر گیا ہے کہ مذہب کی تشریح کس سے پوچھنی ہے. وہ کہتا ہے دین اگر تک پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش. اقبال کہتا ہے کسی خشکے کو جا کے دین نہ پوچھی, دین پوچھنا ہے تو داتا علی اجمیری کو جا کے پوچھی, دین پوچھنا ہے تو خواجہ اجمیری کو جا کے پوچھی, دین پوچھنا ہے تو مجدد الفسانی کو جا کے پوچھی, دین پوچھنا ہے تو جناب اعلیٰ حضرت بریلوی کو جا کے پوچھی. کہنا ہے نا کو دین نہ پوچھی. اور ایک جنہ دیاں پینٹاں امریکی ایئرپورٹ تے اتر جان وہ بھی سانو گلا کرن. اسی تو بولتے نہیں ہو, کہنے ہیں کپڑا چاہیے تو ڈھیٹا اپنا نگا ہوتا. گلا سانو ساریاں آنیاں اور بڑیاں تگڑیاں کر کے آنیاں. اے میدان ہے نا بر ممبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت. ہاں اسی ایتھے گل کرنی بھی جان دیا کہ سامنے جناب سارے ٹاؤٹ ماؤٹ اور انہوں نے جناب سارے بیٹھے ہوں اور کہیں کہ جناب آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لو. اور جناب امام حسین نے ایسے کیا, میں کہ بکواس بند کر. صدیاں بعد امام حسین جس گھوڑے ہوتے بیٹھ کے کربلا کے اس گھوڑے کے پیرنا جڑی خاک لگی وہ بھی میرے نالوں افضل ہے. میں کہ صدیاں بعد حسین کا غلام بیٹھا اور ایک کہندا کہ ستم کا ادرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بال گندا بندہ دلیر ہوندا ہی اس وقت جس وقت دل وچ محبت رسول ہوے تا ہاتھ وچ ایٹم بم بھی ہوے تو کوئی پرواہ نہیں. ہاں دل میں محبت رسول ہونا ضروری ہے. پھر تو جناب واشنگٹن اور نیو یارک والے بھی تقریر ترجمہ کرا کے پنجابی جی سنن کہ بابا چاہتا کی ہے. بابا جی نے کہا اسی کچھ نہیں چاہتے, بس اتنا ہی دسنا
پہچانیا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. اتنا دسنا چاہتے حضور نال وفا کرنے کے میں. اور یہ بھی یاد رکھ لو صحابہ نے دعویٰ کیتا کہ یا رسول اللہ حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے. اس ٹائم گھوڑے موجود نہیں سن اور اقبال نے بھی کیا سارے تاریخ بھی موجود ہے. لیکن یاد رکھنا حضور دی محبت اگر کسی کو ود کے بھی گل نکل آوے نا تو رب پوری کر دینا. یہ رب کی شان قدرت ہے. انہوں نے کہا میرے حبیب کے غلاموں کو سا اظہار وفا کیتا اور کیتا بھی بڑا ڈٹ کے وے. سامنے جناب لشکر کھڑیا 1000 بندہ کھڑیا کھان پین کا سامان تلوار انہوں کو 8 تلوار 313 بندے ہو کھان واسطے کھجورا بھی پوری کوئی نہیں گٹلیاں موچن. کس طرح کیا تسی میرے حبیب نال اظہار وفا کیتا؟ اللہ تعالیٰ نے گل رکھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک گل رکھی نہیں. قادسیہ دے مقام تے حضرت جناب سعد بن نبی وقاص کی قیادت ہے صحابہ نے گھوڑے سمندر پا دیتے. آئے حضور کی غلامہ دی شان ہے. کسی کو سمجھ نہ ہوئے تو ساڑھے نہ گلہ نہ کرے. مولانا روم فرماتے ہیں نطق آبو نطق خاکو نطق گل. نطق آبو نطق خاکو نطق گل. مولانا روم فرماتے ہیں بندہ ہو جاتا حضور دا غلام پھر اس نے مٹی بھی گل کرتی پھر اس نے ہوا بھی گل کرتی پھر اس نے پانی بھی گل کرتا پھر اس نے آگ بھی گل کرتی. لیکن شرط ہے کہ حضور دی غلامی. شرط ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی غلامی. حضرت سفینہ حضور دے صحابیان افریقہ کے جنگل جا رہا ہے لشکر تو پیچھے رہ گیا کدھر دائیں بائیں. جب سامنے جا رہا ہے تو جناب سامنے شیر حملہ ہویا تو انہیں نہیں کہا ذرا خیال نال میں بڑا عابدہ زاہد ہاں بڑا شیخ ہاں صوفی ہاں بڑا مولوی ہاں. آخر نہیں یا ابل حارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا ذرا خیال نال میں حضور دا غلام ہاں. ساڑھا کائنات جس کو تعارف ہے کیسی حضور دے غلام ہاں. اور ایک تعارف رہا تو پھر انشاءاللہ کدھرے مار نہیں کھان لگے. پھر تو 313 ہوئی 1000 لمحہ پا کے رکھ دیں. پھر تو جناب بے سر و سامانی دی عالم میں بھی فتح مکہ ہو جاندہ. پھر تو جناب صافت بندے دی لوڑ پہ جاوے. حضور دی غلامی شاہی ایسی ہے. اقبال کہنا میں اس شعر جو تے ساری گفتگو کرنا چاہنا کہ دل سے عشق ارتوانا امی شبر. دل نے جدو محبت رسول آ جاوے تو پھر بھوے ترخانہ دا منڈا ہوئے ترخانہ دا منڈا. اور جناب علامہ اقبال کہنا پڑھنی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. کہنا میں جدید بھی پڑھیا قدیم بھی پڑھیا جناب ظاہر بھی پڑھیا سارے علوم پڑھ رہے ہیں لیکن میرے روح دا چین نہیں آیا. پھر اقبال کی پڑھیا کہنا زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی سی بھی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر دیری اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ. میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف. یہ ساری گلاں کرن تو باوجود این کر کے غازی علم الدین دے جناب جنازے سے کھڑے ہوئے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اس طرح آ جاتا اور بڑے سید. اور اے نہیں کہ پاکستان بڑھن تو بعد سید بنے حقیقی سید. کئی جنوں تک بخار ہو گیا پاکستان بڑھن تو بعد سید دا حقیقی سید اور اولاد رسول اور جنہاں دا چہرہ ویکھ کے پتہ لگتا سی بھئی یہ سید ہے ہاشمی سید ہے. اور جناب مولا علی دا خون ہے اے حضور دا خون ہے. اے جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آ گئے لوگوں نے ہٹایا انہوں نے کہا جناب آؤ غازی علم الدین دا چہرہ دیکھو. سید جماعت علی شاہ صاحب نے منہ پیچھے کیتا اور دائیں پہ ٹر پہ. انہوں نے کہا کی گل ہے شاہ چہرہ نہیں دیکھنا غازی دا؟ شاہ صاحب نے فرمایا غازی دا چہرہ نہیں پیروں دی تڑیاں کھولو. جدو پیروں دی تڑیاں کھلیاں تو شاہ صاحب نے دو میں ہاتھ غازی علم الدین دے اپنا پیروں دے اوپر رکھ دیتے اور زور نہ پکڑنا پیر. اور کیا کہ چہرہ جماعت علی شاہ نہیں چومے گا چہرہ امام الانبیاء نے چومیا جماعت علی شاہ پیر چومے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. بس اتنی بات ہے کہ حضور دی محبت دل وچ آ جاوے. جدید بھی پڑھے ہوئے قدیم بھی پڑھے ہوئے اور سید بھی ہون پاکستان بنانے چ بھی کردار ہوئے اتنے بڑا نام بھی ہوئے لیکن گل ہے کہ حضور نال وفا. اور اتنے بندے اور جبے اور پگڑیاں اور کلے اور جناب کپڑے اور بلال نو ویکھ کے کہندے سن ابو بکر سیدنا صادق سیدنا. ابو بکر بھی ساڈا سردار اور ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال وہ بھی ساڈا سردار. شرط کی ہے کیوں ہاں جی کیوں بلال کیوں تہاڈا سردار؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے سکندر ذوالقرنین نے حکومت کی تھی کوئی نہ لینا والا نہیں دنیا تے بلال بلال ہو رہی ایک صرف دامن رسول نال وابستہ ہون کی وجہ.
ورنہ وہ قریشی ہاشمی جڑے جناب ایمان لیان تو پہلے حبشی ہوتے تھوک بھی نہیں سن سٹتے، کہندے سن ساڑی تھوک قیمتی ہے، اے جناب حبشی غلامہ دی ویلیو نہیں، لیکن حضور دے رحمت نہ وابستہ ہو کے کہہ رہے ہیں سیدنا یا بلال، بلال تو ساڑا سردار ہے، ایک کو وجہ کے حضور دے در تے پہنچا بس۔ علامہ اقبال جدو غازی علم الدین کی تدفین ہون لگی کہ علامہ اقبال قبر چلا گیا، علامہ اقبال نے سارے قبر جدو غازی صاحب نے ڈالتا علامہ اقبال نے سارے باہر کر دیتا، اور علامہ اقبال نے غازی علم الدین دے چہرے نال لا کے کان نال لا کے گل کی تھی، یہی کیا کہ جدو غازی صاحب جدو حضور آنتے سلام میرا پیش کرنا، علامہ اقبال چھال مار کے باہر نکلیا۔ بابا جی کہتے سن میرا وجدان ہے کہ جدو علامہ اقبال چھال مار کے باہر نکلا نا جلدی نال، غازی صاحب نے کو کیا ہونا جلدی باہر ہو حضور آنا لے۔ یہ عاشقاں دی گلاں نا، یہ سمجھ نہیں آندیاں، یہ عاشقاں دی گلاں۔ حضرت علامہ اقبال جدو باہر نکلے این کر کے شاہ جی نو کہنے لگے سارا کچھ پڑھ لیا، برسٹر بھی، جرمنی بھی پڑھا ہے، یورپ دی تعلیم، ہر چیز علم و حکمت کے تدبر حکومت سارا کچھ سمجھ لیا، لیکن شاہ جی نو کہنے لگے شاہ جی اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی رہ گیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ یاد رکھنا اس بارگاہ وچ مول وفاواں دا وفاواں دا۔ حضرت عمر بن خطاب حضور دے صحابی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح مبارک پیالے پانی پین لگے، اس طرح پانی پین لگے، حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ پیالہ میں دے دو، پانی رکیے پیالہ میں دے دو۔ میرے آقا مولا نے پیالہ عطا کر دیتا، حضرت عمر بن خطاب نے وچوں تنکا کڈیا، این کر کے تنکا جدو باہر کڈیا حضور نے دیکھا فرمایا اللہم جملہ، یا اللہ نے سونا بنا دے۔ یار پانی چو تنکا کڈیا حضور نے دعا دیتی، صحابہ کہندے ہیں آپ کی عمر 80 یا 90 سال ہوئی، آپ دے رخسار 16 سال دے نوجوان دی طرح، بال چہرہ جسم بالکل جوان دی طرح، تے یار جڑا پانی چو تنکا باہر کڈے انہوں دعا مل جاوے، تے جڑا حضور دے دین دا پرچم لے کے آئیں پورے کفر نو کٹھا پٹھا کر کے رکھ دیتے انہوں کو نہیں ملے۔ ہاں بس اتنی بات ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے۔ اور یار صحابہ نے دعویٰ کی تسی یا رسول اللہ حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، تے رب صحابہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، صحابہ تے ہو نا رب نے جنہ دے بارے ازل وچ دیکھا، انہاں تو پاکیزہ دل کسی دا نہیں پایا، انہاں نے اپنے حبیب کی غلامی کیتی ہیں جی۔ اور صحابہ مٹھ جو خرچ کرن اسی کیا جناب بہت پہاڑ سونا خرچ کریے برابر نہیں ہو سکتا، انہاں دا تقوی اور انہاں دا اخلاص دا اے عالم، اے تے صدیاں بعد غلاماں دی یہ شان ہے کہ بابا بیٹھ کے کہے ہو تساں بھی رونا تہاڈی نسل نے بھی رونا۔ تے دیکھو روندے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اقبال کہتا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اقبال کہتا اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ، ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ۔ صحابہ حضور دی بارگاہ چاہ گئے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد بھی ہے، اور انہوں نے ایمان دے قیامت تک ہر ایک کے ایمان تے گل ہو سکتی، انہوں نے ایمان نہیں تولیا جا سکتا، بلکہ پوری امت کا ایمان ایک پڑھنے رکھا جائے، اور صدیق اکبر کا ایمان ایک پڑھنے رکھا جائے، تامی بھاری ہے۔ اور جنہ دے احسان آج تک اسلام ہوتے موجود ہیں، میرے آقا نے فرمایا میں سارے دے احسان چکا دیتے، صدیق کا احسان آج بھی موجود ہے۔ یہ ساری گلاں ہون کے باوجود، یہ سارا کچھ باوجود اسلام نے انہوں نے کھڑکایا، این کر کے بدر اس رہ گیا، این کر کے احد اس رہ گیا، این کر کے خندق مریسی مختلف تبوک، پھر کیا وکلنا وعد اللہ الحسنی۔ اور بابا جی نے کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا، تو اسلام نے کیا دعویٰ ہو گیا چلو اٹھو چلیے تو انہوں جناب تھانے لے چلیے، اور جناب ٹارچر سیل لے چلیے، اور فیض آباد لے چلیے، اور فلاں مقام تے لے چلیے، اور چلو چلیے ادھر لے چلیے ادھر لے چلیے، یہ سارا کچھ اپنے بیگانے خادم رضوی فلاں فلاں۔ لیکن این کر کے بابا جی دنیا اتنے روح پرواز ہوئی، این کر کے اکھاں سارے نے کھل گئیاں، بڑے کیے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تقاضا وفا کیا ہے، مالکوں نے بندے بھیج کر جنازے میں بتایا وفاؤں کا صلا یہ ہے۔ ومن صب نبیا ومن صب نبیا ومن صب نبیا من صب نبیا من صب نبیا من صب نبیا من صب نبیا۔ بس اتنی سی بات ہے، اور اے یاد رکھنا اسلام دلی گل کا قائل ہی نہیں، سر جھکا لا نا اسلام قائل ہی نہیں، چلے اگر قائل ہوندا
کعبے دیاں مکے دیاں گلیاں ہون ہیں جی اور ریت بھی تپتی ہوئی ہوئے اور سینے ہوتے پتھر ہون درمیان سے بلال حبشی ہون اور اتو کوڑے برس رہے ہون تو پھر وہ آگے پچھے سنا بلال تے بلال آکے احد 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 اسلام کے لیے جانتا قائل نہیں وہ تو جناب سامنے ہزارہ لشکر کھڑا کر کے یزید پوچھے حسین ہون دس آکے سرداد نداد دفتر دست اسلام دلی جانتا قائل ہی نہیں جدو بابا جائے لائن ساٹھی بالکل سدھی پریشان نہ ہویا کرو اور اسی انہوں دے بارے ساں اسی اور کہنے نا اسی اپنی گل کر رہے ہیں اسی مر جائیے تو شہید ہاں اور ایک علامہ اقبال کہتا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اسی مر جائیے تو شہید جب واپس آ جائیے تو غازی لیکن ایک نمی اصطلاح جڑا نس جائے ہو نیازی اسی معذرت دینا علماء کو سیاسی آدمیاں تے حضور دا دین تک تے لینا چاہتے ہیں گل کرنی ساری مجبوری ہے کوئی ان حامی بیٹھے ہوئے تو اس کی حمایت مبارک ہوئے ہاں دل سے محبوب حجازی بستیم زیچ حج پہ ایک نگر پہ بستیم اسان دل حضور نہ لایا پھر جڑا حضور دا غلام ہو گیا اسی اس سے بھی غلام ہو گیا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اسا دل حضور نہ لایا سانو کوئی پرواہ نہیں کوئی ناراض ہوئے کوئی راضی ہوئے اسا گل کرنی حق دی اور اے ساٹھی ڈیوٹی حضور نے لائی حضور نے طویل حدیث ہے حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے علماء نے انہوں نے منع کیتا انہوں دی قوم باز نہ یا علماء بھی انہوں نے رل گئے فقان متقی رسول اللہ جلس رسول اللہ حضور ٹیک لا کے بیٹھے لیکن جب حضور نے اپنے علماء دی گل کی تھی فرمایا میری امت ہے فقان متقی رسول اللہ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا لا تین باری اللہ کی قسم فرما اٹھائی فرمایا میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا اتنے شیر شاہ سوری بیٹھا ہوئے یا اتنے جناب شہاب الدین غوری ہوئے اتنے محمود غزنوی ہوئے یا اورنگزیب ہوئے اتنے کوئی بھی حاکم بیٹھے ہوئے اتنے زرداری ہوئے یا عمران خان ہوئے مشرف ہوئے یا ضیاء ہوئے جناب عمران ہوئے یا شہباز شریف ہوئے انہوں نے کہا میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا کی کرنا ظالم دا حد ظلم تو روکنا اے حضور نے فرمایا اے ساری ڈیوٹی لگی ہوئی اس ڈیوٹی واسطے امام محمد بن حنبل اگر اونٹ سے بن کے کوڑے کھا سکتے ہیں تو ساڈا تے رولا ہی کوئی جے اس ڈیوٹی واسطے حسین آج چھڑ کے کربلا جا سکتا تے رولا ہی کوئی سانو لوگ آج تبصرے کرتے ہیں میں کہا چلیا حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں ہے ساڑھے نانا گل کرے گا اسی ساریاں دلیلاں جا ایک کسے اور کو جا کے سناؤ گلا حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا کوئی پیر ہے قیامت تک کوئی پیر ہو سکتا کسی کی نسبت ہو سکتی بتایا شیخ پھر ابن علی آیا تھا کیوں میدان ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا جناب یہ سختیاں کر لیتے ہیں میں نے کہا بتا یزیدیوں نے سختیاں نہیں کی اور لوگ میں نے ایک بڑے مشہور و معروف آدمی کو سنا وہ کہہ رہا تھا ہم علامہ خادم حسین رضوی کے مشن کو سمجھتے ہیں سچ ہے حق ہے ہماری ایک مجبوری ہے میں نے کہا کیا مجبوری ہے کہنے لگا جی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ویزے بند ہو جاتے ہیں باہر کے میں نے کہا خادم حسین کے ساتھ چلو تو ویزے بند ہو جائیں تم امام حسین کے ساتھ کیسے چلتے وہاں تو پانی بھی بند تھا اور جب روح سے کہتے ہر کوئی اٹھتا ہے جی میں بھی حسینی ہوں میں کہا نا حسینیت کا معیار ہمارے پاس موجود ہے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جی جب ہر کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں تو میں کہا حسینی تو وہ ہے جو دودھ پیتے بچے بھی کربلا لے کر آئے جو جوان دے کر بھی کہے علم ناصری انصرنا ہے کوئی قیامت تک ہمارے رستے پر چل کر ہمارے نانے کے دین کی مدد کرنے والا یہ ہے حسینیت جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا وزیر آباد کبھی ہر مقام پر جا کر کھڑا ہو کہ بندے ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے کہا ہمیں اس سے گھر نہیں ہے انہوں نے کہا ہاں کون ہے حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کرنے والا یا نہیں ہے یہ مفسر ہے آپ کو جناب محدث ہے اس کا یا نہیں تو کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا انہوں نے کہا چلیا ساڑھا عشق اتیاد کے ہور بلند ہو گیا اسی حضور دے نام
دے دیا. بات ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اتنی سی بات ہے. حضور سے وفا کرنی ہے اور انے واہ کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ انے واہ محبت کرنی ہے. اور یہ تو بات ہی کوئی نہیں. مجھے یہ بتاؤ اسلام رکھتا کسی کا نہیں ہے. اسلام کو جنہوں نے مٹھ جو دیے تھے نا وہ صحابہ جنہوں نے مٹھ جو دیے اسلام میں کیسر و کسرا کی دولتیں ان کے پاؤں میں رکھی تھی. اور یہ کوئی اور ہے کہ جناب مشکل حالات دیکھ کے یہ ہمارا تعلق نہیں ہے, ہمارا تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, ہم تو علی کے ماننے والے ہیں. مشکل حالات آ جائیں تو سامنے عمر بن عبد العزیز آ جائے اور خندق پار کر کے آ جائے اور کہے ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا, اور جناب مرحبا آ جائے سامنے اور کہے تو اے حجاز والو اے طیبہ والو مجھے جانتے نہیں ہو, میرا نام مرحبا ہے, میں اتنے طاقتور ہوں, میں ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا آتا ہوں. تو ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس سے بڑا صوفی بھی کوئی نہیں, جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, جس سے بڑا زاہد بھی کوئی نہیں, جس سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں, جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم شریف لوگ ہوتے ہیں. قال الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا تو مرحبا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جھاڑیوں کا شیر. ہم یہ دیکھ کر مشکل حالات دیکھ کر بھاگنے والے نہیں ہیں. اور جب عمر بن عبد العزیز کے مقابلے میں مولا کائنات گئے نا جناب علی المرتضیٰ, اور مولا کائنات نے جب اس کو جناب ضرب ذوالفقار ضرب حیدری جب اس کو لگی وہ کٹ کے گرا, اور جب مڑ کر حضور کی جانب چلے نا فاتحانہ انداز میں مولا کائنات, تو میرے آقا مولا نے جب مولا کائنات کا چہرہ انور دیکھا نا جناب فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں ترجمہ کیا. فرمایا ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک منٹ میں سمجھا دوں کہا کیا حضور نے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ہر وقت ناموس سے رسالت کی بات کرتے ہیں, ہر وقت ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, ہر وقت دین کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا ہے حضور آ گئے ہیں. اب نہ لبرلزم چلنا ہے, نہ کیمونزم چلنا ہے, نہ سوشلزم چلنا ہے, کوئی چیز نہیں چلنی. ہاں کائنات میں جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے کھڑی حضور کی ذات ہے. اور اس کی مثال دیتا ہوں, جب دنیا کو عدل اور انصاف کی باری آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ کسی اور کا نام لیتے ہیں. انگریز ہو یا اپنے ہو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں. جب بھی ریاستی امور کے اندر قوم کی خدمت کی بات کرنے کی بات آئے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں. جب بھی جناب قوم کو ویلفیئر اور سوسائٹی بنانے کا جناب بات آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ جناب ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں. یہی تو بات ہے ہمارے ملک کے اندر. چیف جسٹس یہ قوم ذرا نسیان ہے نا, رات کا کھا کر صبح بھول جاتی ہے. ہم تو نہیں نہ بھولے, ہمیں تو مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد. ہم جانتے ہیں جب پاکستان کے اندر یہ وزیر اعظم تھا کیا نام ہے یوسف رضا گیلانی, جب اس کو چیف جسٹس تھا افتخار چودھری, جب اس نے بلایا نا تو انہوں نے کہا وزیر اعظم بڑے مصروف ہیں وہ آ نہیں سکتے. تو اس کو بھی دنیا میں مثال کوئی نہیں ملی. اس نے کہا جب فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں تو یہ بھی جناب پیش ہو سکتا ہے. میں نے کہا لاؤ نا مثال, صبح شام تم جناب غیروں کی باتیں بتاتے ہو کہ ایسے ایسے ہے, کسی کی لاؤ مثال. نہیں قیامت تک مثال نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ حضرت بلال نے پہلے بتایا تھا را برا کنت ترا کرائی کریم من ترا, یہ حبشی زبان ہے. حضرت بلال نے حضور کی نعت لکھی, اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا عربی میں. قائز المقارن فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا, آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور جب بڑے بڑے سافٹ ویئر کے نام پر قوم کا مذاق اڑایا جائے اور بڑے بڑے نوجوان بھی جائیں اور جھک کر واپس آئیں اور جناب وہاں تشدد کا بازار سرگرم کیا جائے, اس وقت میں جب بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوں کہ کون ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو, ایک ویل چیئر پہ بابا ہو اور ہزاروں فورس سے اٹھا کر لے جائیں اور جا کر ٹارچر سیل میں جا کر پوچھے اور کہیں بڑے بڑے افسر آ جائیں, کہیں مولوی صاحب ہم نے سنی ہے آپ کی بڑی بڑی جناب آڈیو ویڈیوز, آپ
بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں تو بابا جی مسکرا دے، کہیں آپ نے وہ آڈیو ویڈیو سنی ہے، ادھر آئے میں آپ کو لائیو سناؤں، لائیو۔ قیامت تک یہ کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ اور مجھے بتاؤ، آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ کہنے لگا ہے جن کا لیڈر 50 روپے کے اسٹامپ سے ملک سے بھاگا ہو، وہ بھی کچھ دن لبیک کرے کتنے اور دوسری بات، وہ قبلہ جو کہتے تھے یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، میں کہا صحیح، کوئی جیلوں میں جانا عیب نہیں، جانا عیب نہیں، لیکن فرق ایک ہے، ہتھکڑی ہمیں بھی لگی، آ گئے کہنے آپ صاحب ہتھکڑی لگانی ہے، میں نے کہا نہ لگواؤں، تو کہنا آپ کی مرضی، میں نے کہا دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، اے تا عشق دیا منگان چلیا، یہ تو محبت شوق کی چوڑیاں ہیں، یہ جناب ہتھکڑیاں یہ تو ہم لگوائیں گے، یہ ہتھکڑیاں تو جناب امام سجاد کو لگی ہے، جناب امام موسیٰ کاظم کو لگی ہے، جناب امام احمد بن حنبل کو لگی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو لگی ہے، یہ مجدد الفسانی کو لگی ہے، یہ امیر المجاہدین کو لگی ہے، یہ غازی الدین کو لگی ہے، یہ ممتاز قادری کو لگی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول ان کا تو دکھ ہی کوئی نہیں۔ آگے کہا اتنے زیادہ پرچے دے دیے، کہا آپ کے اوپر جناب پرچے کاٹ دیے گئے ہیں، آپ کو 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے آپ کو۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پرچے کس نام پر ہے؟ کہنے لگے حضور کے نام پر۔ میں نے کہا 4 شیڈول کس نام پر؟ کہنے حق بیان کرنے پر۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے ہتھکڑیاں ہمیں بھی لگ گئی، جیلوں میں ہم بھی گئے، تھانوں میں ہم بھی گئے، دہشت گردی کے پرچے ہم پر بھی ہوئے، لیکن جب ہم جیلوں میں گئے تو وہاں آواز لگتی تھی یہ جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے محافظ آئے ہیں یہ ایک طرف ہو جائے۔ آج بھی جیلوں میں آواز لگتی ہے یہ جو گھڑی چور آئے ہیں ادھر ادھر ہو جائے۔ بات یہ نہیں ہے، بات مقدر کی ہے، تمہارے مقدر میں ان جرموں میں جانا تھا اور ہمارے مقدر میں اس جرم میں۔ اگر حضور کی عزت پر، حضور کی ختم نبوت پر اور دین پر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ابھی یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہمیں کہتے تھے آئے روز روڈ بند کر دیے، میں نے کہا تم نے بھی روڈ بند کیے، ہم نے حضور کے لیے کیے، تم نے عمران خان کے لیے کیے۔ آئے روز جناب یہ استقبال، یہ جناب جلوس نکالتے ہیں، میں نے کہا ہم امام الانبیاء کے لیے نکالتے ہیں، تم گنجے کے لیے نکالتے ہو۔ فرق ہے بھائی، دنیا میں فرق ہے۔ ہم کس کے نعرے لگاتے ہیں؟ ہم دین کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کے نعرے لگاتے ہیں۔ ابھی یہ فرق ہے دنیا میں، ابھی قیامت والے دن بھی ایک آواز لگے گی، ہم نے کہا ختم نبوت کے غدار آ جائے، یہ ساری گنجا پارٹی ادھر ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ناموس رسالت کے غدار آ جائیں، یہ سارے عمران اور اس کے چہتے سارے ادھر ہو جائیں۔ ہم نے کہا جناب دین کے غدار آ جائیں، یہ پی ڈی ایم پارٹی ساری ادھر ہو جائے۔ ہم نے کہا ناموس رسالت کے وفادار آ جائیں، بابا جی آ جائیں۔ ہم نے کہا ختم نبوت کے پہرے دار آ جائیں، یہ سارے انشاءاللہ آگے آ جائیں۔ ہم نے ایک ہی اپنا معیار رکھا ہوا ہے، بہت سادہ سا ہے، اصول دوستی کوثر اپنا۔ ہم سے کوئی توقع نہ کرے کہ ہم اس کے نعرے لگائیں گے ہاں حضور کے در پر آ جاؤ۔ یہ تو بات کرتے ہیں نا جی فلاں فلاں سے اتحاد کر لیں، فلاں کر لیں، آپ فلاں سے مل گئے ہیں، آپ کسی سے مل سکتے ہیں؟ میں کہا ہاں ہر اس سے مل سکتا ہوں جو حضور کے در پر آ جائے، جو ان سے وفاداری پہلے۔ اگر نون لیگ کے لیڈر کو جھوٹی لگے تو پوری نون لیگ پھڑ کے اور کہے جناب اس کی توہین ہو گئی ہے، عمران خان جیل جائے تو پوری پی ٹی آئی حرکت میں آئے، امام الانبیاء کے بارے میں بات ہو تم کیوں سو جاتے ہو؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ذاتی حیثیت میں ہمیں کوئی نیچے تھپڑ بھی مارے اس کا غرض ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں لیکن ہمارے جیتے جی کوئی امام الانبیاء کے بارے میں بات کرے، کوئی دین کے بارے میں بات کرے تو مڈوں پڑ دیں گے۔ ساڈا ایک کوئی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں، ہم حضور کے وفادار ہیں بس۔ کائنات میں ہم نے اور چیز کوئی سیکھی نہیں، ہم ختم نبوت کے تاج کے وفادار ہیں، ہاں ہم دین کے وفادار ہیں۔ ہمارے نزدیک اور کوئی بات ہے ہی نہیں، ہماری آنکھوں میں کوئی جشتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔
ہمیں کوئی دستہ ہی نہیں. بس آخری بات یہ بھی سارا کچھ ہو جائے گا. اور حضرت پیر میرے شاہ صاحب کے بقول آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی اتھے آکسی حکا نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا سر تے چاکے تو ایبا نہ بھارا لامی پرید تو شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مرن دی نہیں مجال. یہ سارے بھی ہوں گے اور اتنی دیر میں امام الانبیاء بھی آ جائیں. اور یہ یاد رکھنا گناہگار کے لیے معافی ہے. جو یہ سمجھتا ہے نا میں گناہگار ہوں حضور کی حدیث سن لے میں اس کو نبی دے کے جا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ والا. گناہگار کا مسئلہ نہیں ہے گناہگار کی معافی نہیں معافیاں ہیں غدار کی کوئی معافی نہیں. ہاں گناہگار بن کے رہے ضرور رہے غدار نہیں بنے. غدار نہیں بننا. گناہگار کی تو معافیاں ہیں ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. میں آخری حدیث پڑھ جاؤں اور اس کے بعد بات ختم. حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پوچھا یہ ہم سب کے لیے ہے. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے اور ہمارا امام کہتا ہے کہ حضور کے بعد جو آئے امام الانبیاء کے بعد جو دنیا میں آئے ان سب کو تو پتہ لگ گیا کہ امام الانبیاء کی کیا شانیں ہیں. جو پہلے گزر گئے ان کو کیسے پتہ لگے گا. ہمارا امام کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے لگے. اللہ تعالیٰ نے حشر کا میدان رکھا ہی اس لیے ہے کہ میں ان سب کو بلا کر بتاؤں کہ میرے محبوب کی شانیں کیا ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی آخری امتی تک میں آپ کو کہاں تلاش کروں آپ سے ملاقات کے لیے. حضور نے فرمایا حوض کوثر پر آ جانا میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی حضور نے فرمایا میزان پر آ جانا میں اپنی گناہگار امت کے نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا. سب کہیں گے یا رسول اللہ میں بھی پھنس گیا. حضور فرمائیں گے ہاں جب وہ بخشوانے پہ آئے بخشوا کے چلے. جب آنا ہے حضور نے تو سب کو تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. امام الانبیاء نے قیامت والے دن حضور کیا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنا ہے آپ اور میرے گناہوں کی وجہ سے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہوئی تو میرے آقا مولا نے فرمایا پھر جناب پل صراط پر آ جانا میں اپنی امت کو رب سلم کہہ کر گزار رہا ہوں گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز. فرمایا ہم نے جھوم کے گزر جانا ہے اے رضا پل پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد. جب حضور فرما رہے ہوں گے رب سلم آگے سنیے آپ اور میرے لیے بات. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اگر پل صراط پر بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر آگے سنیے آپ اور میرے لیے بات. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا. قیامت والے دن حشر کے میدان میں میرے جس امتی کو جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس کو وہاں ملوں گا. اب مجھے بتاؤ جنہوں نے ہر جگہ کام آنا ہے ہم نے وفا ان سے کرنی ہے یا ان سے کرنی ہے؟ ہم نے وفا حضور سے کرنی ہے. کوئی آ کر پوچھے کہ جناب کیا بات ہے انہوں نے کہا نہیں ہم حضور کے وفادار ہیں. تو حضور کا وفادار ہے؟ وہ کہے نہیں. انہوں نے کہا ناموس رسالت کی بات بنی تیرے دانت کھلے تو نے منہ سے زبان الفاظ نکالے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نواز شریف کو جوتی پڑی ٹچی کھا تو اس کا مطلب ہے تیرے دل میں محبت رسول تو نہیں ہے نا. ہاں ناموس رسالت کا مسئلہ صرف لبیک والوں کا نہیں ناموس رسالت کا مسئلہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا ہے جس نے قیامت والے دن شفاعت لینی ہے. اور آنا قبر میں حضور نے کام حشر میں حضور نے کام پل صراط پہ حضور نے کام حوض کوثر پہ حضور نے کام اور جناب میزان پر حضور نے کام. تو پھر ہم یہ کیا کرنا چاہیں کہ ہم سے یہ پوچھیں گے فرشتے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرسول بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل بتاؤ دنیا میں ماضی استمراری ہے کیا کی کے اندر ایسا دنیا دینے دے بارے. اور ساڑھے کو پوچھیں گے اسی کہوں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. آخری بات ختم ہو گئی بات. مجھے یہ بتائیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے
ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یہ سارا منظر آپ نے دیکھ لیا ہے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, اور جب سامنے حضور آ جائیں گے تو پھر ابھی یہاں پہ دیکھے. ابھی تو ہم نے علماء سے سنا ہے نا کہ کاف گیسو آدہن یاں تھے ابرو این ساتھ کاف ہا یا این ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا. ہم نے تو ابھی سنا ہے کہ اطیف سرا من طلعتہ وشق بدا من وفرتہ فسکرتہنا من نظرتہ. نینا دی فوجاں جچڑیاں بابرو گوس مثال دسن جدو نوکے میں یادے تیر چھٹن لبس خاکھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں انہاں سکھدیاں تے گورلاندیاں تے لکھواری سکے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت نکاندیاں تے شالبت بھی آمن ہو کھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما سنکا ما اجملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا استاد حکیم کتھے جا رہی آواز.